السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 122 ایپیسوڈ نمبر 122 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے چھٹے باب سے اہل بیت اعظام کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت جنگ کربلا کا بیان ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ حضرت حر کی شہادت سے لے کر عباس علمبردار، امام قاسم، اون محمد، ننھے علی اصغر، نوجوان علی اکبر کی شہادت کے واقعات ہم نے اور آپ نے سماعت کیے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے تمام غلاموں، مریدوں اور اہل بیت کی شہادت کے بعد یزیدیوں کے مقابلے میں خود تشریف لاتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اور آپ نے حکایت نمبر 341 قیامت آدھی سنی تھی، اب اس کے آگے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی کنیزوں، امام علی مقام جب یزیدیوں کے مقابلے میں تشریف لاتے ہیں، آپ اگرچہ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، لیکن آپ نے اس جواں مردی کے ساتھ یزیدیوں کا مقابلہ فرمایا ہے کہ بہت سے یزیدیوں کو آپ نے جہنم روانہ کر دیا۔ آخر کار ان ظالموں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیرا اور آپ پر تیر تلوار و نیزوں سے حملہ کر دیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رب غنی بندہ ہے ایک بندے محتاج، یا رب غنی بندہ ہے ایک بندے محتاج، تیری ہی عنایت سے ہوا خلق کا سرتاج، سر نظر کو لایا ہے دربار میں غلام آج، ہے ہاتھ تیرے مولا میرے آج میری لاج، ہنگام تردد ہے مدد کیجئے مولا، ہنگام تردد ہے مدد کیجئے مولا، وہ طوف درویش نہ رد کیجئے مولا، کہتا نہیں کچھ اور یہ کعبے کا مسافر، کہتا نہیں کچھ اور یہ کعبے کا مسافر، ایک جاں ہے سو قرباں ایک سر ہے سو حاضر، اب تک میں تیری راہ میں ہوں صابر و شاکر، اب تک میں تیری راہ میں ہوں صابر و شاکر، بے کس پہ کرم کیجئے مولا دم آخر، بے کس پہ کرم کیجئے مولا دم آخر، سینے پر میرے زانوے قاتل نہ گرا ہو، سینے پر میرے زانوے قاتل نہ گرا ہو، خنجر کے تلے نام تیرا ورد زباں ہو، واقف نہیں اس مرحلے صعب سے شبیر، واقف نہیں اس مرحلے صعب سے شبیر، تقدیر پہ راضی ہوں میں اے مالک تقدیر، پیاسا ہوں کئی روز سے بے کس و دلگیر، پیاسا ہوں کئی روز سے بے کس و دلگیر، ان خشک رگوں میں کہیں رک جائے نہ شمشیر، ان خشک رگوں میں کہیں رک جائے نہ شمشیر، مضطر میرا ہونا خلل انداز ادب ہو، مضطر میرا ہونا خلل انداز ادب ہو، تڑپوں بشریت سے جو اس دم تو غضب ہو، تڑپوں بشریت سے جو اس دم تو غضب ہو، آئی یہ ندا کان میں پھر شاہ ہدا کے، آئی یہ ندا کان میں پھر شاہ ہدا کے، رحمت تجھے اے بندے مقبول خدا کے، سہ صبر سے اور شکر سے سب تیر جفا کے، سہ صبر سے اور شکر سے سب تیر جفا کے، لے تاج شہادت میری سرکار میں آ کے، غمگین نہ ہو ہم تجھ کو بہت شاد کریں گے، غمگین نہ ہو ہم تجھ کو بہت شاد کریں گے، زیر دم خنجر تیری امداد کریں گے۔ اتنے میں ایک ظالم کا تیر آپ کے حلق میں آ کر لگا۔ زرا ابن شریک نے آپ کے دست مبارک پر اور شمر نے
آپ کے گلے مبارک پر تلوار ماری اور سنان ابن انس نے پشت مبارک پر نیزہ مارا۔ تقدیر و قضا سے نہیں جب کوئی بھی چارہ، تقدیر و قضا سے نہیں جب کوئی بھی چارہ، نیزہ کسی ظالم نے پسے پشت سے مارا۔ تب روح نبی بولی اٹھا چین ہمارا، تب روح نبی بولی اٹھا چین ہمارا، اس تیغ علم سے جگر و دل ہے دو پارا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ ان متواتر ضربوں سے چکرا کر گھوڑے سے نیچے آ گئے۔ آیا یہ وقت قبلہ حاجات دین پر، آیا یہ وقت قبلہ حاجات دین پر، کعبے کو ڈھایا سنگ دلوں نے زمین پر۔ اس وقت دوپہر ڈھل چکی تھی، نماز ظہر کا وقت تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس وقت بھی اس صورت میں نماز کو ادا کرتے ہیں اور گرتے ہوئے اپنے چہرے مبارک کو قبلے کی طرف کرتے ہیں۔ گھوڑے پر قیام تھا، جب گش سے جھکے تو رکوع تھا، اور زمین پر جب آئے تو سر کے بل وہ سجدے کا مقام تھا۔ اتنے میں شمر آیا، آپ کے سینے مبارک پر بیٹھ گیا۔ امام نے آنکھیں کھول کر پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے بتایا، میں شمر ہوں۔ آپ نے فرمایا، ذرا سینہ کھول کر دکھا۔ اس نے سینہ کھولا تو داغ سفید نظر آیا۔ آپ نے فرمایا، سچ فرمایا نانا جان نے رات کو خواب میں کہ تیرے قاتل کا یہ نشان ہے، وہ نشان تجھ میں موجود ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے شمر، تو جانتا ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ کہا، جمعے کا۔ فرمایا، وقت کون سا ہے؟ کہا، خطبہ پڑھنے کا، نماز جمعہ ادا کرنے کا۔ آپ نے فرمایا، اس وقت خطیب منبر پر خطبہ پڑھتے ہوں گے اور تو ان کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے تو وہاں خنجر پھیرنا چاہتا ہے۔ دیکھ، اس وقت میں اپنی داہنی طرف زکریا معصوم اور بائیں طرف یحییٰ معصوم کو دیکھ رہا ہوں۔ اے شمر، ذرا میرے سینے سے ہٹ، اور وقت نماز ہے، میں قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھوں۔ نماز پڑھتے میں جو چاہے کرنا، کہ نماز میں زخمی ہونا میرے باپ کی میراث ہے۔ شمر آپ کے سینے سے اترا اور امام قبلہ رخ ہو کر نماز میں خدا سے راز و نیاز میں مشغول ہو گئے۔ شمر نے حضرت امام علی مقام کا سجدے ہی میں 10 محرم الحرام 60 ہجری کو جمعہ کے دن 56 سال 5 ماہ کی عمر شریف میں سر تن سے جدا کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈوبا شفق میں جب ماہتابان مصطفیٰ، ڈوبا شفق میں جب ماہتابان مصطفیٰ، یعنی حسین ابن علی جان مصطفیٰ، باد خزاں تھی اور گلستان مصطفیٰ، باد خزاں تھی اور گلستان مصطفیٰ، جب گر پڑا زمین پہ وہ جانان مصطفیٰ، خود مصطفیٰ نے فرش زمین سے اٹھا لیا، خود مصطفیٰ نے فرش زمین سے اٹھا لیا، اور فاطمہ نے اپنے گلے سے لگا لیا۔ آیا جو وقت ظہر تو سجدہ ادا کیا، آیا جو وقت ظہر تو سجدہ ادا کیا، تن پہ خود دیکھے زخم تو شکر ادا کیا، تے آپ نے تمام مقام رضا کیا، تے آپ نے تمام مقام رضا کیا، دشمن نے جب کہ سر کو بدن سے جدا کیا، خود مصطفیٰ نے فرش زمین سے اٹھا لیا، خود مصطفیٰ نے فرش زمین سے اٹھا لیا، اور فاطمہ نے اپنے گلے سے لگا لیا۔ خون سے بھرا ہوا جو بدن کا لباس تھا، خون سے بھرا ہوا جو بدن کا لباس تھا، حور و ملک کو دیکھ اسے دل اداس تھا، پر شاہ کربلا کو نہ مطلق ہراس تھا، پر شاہ کربلا کو نہ مطلق ہراس تھا، جس دم گرے زمین پر کوئی نہ پاس تھا، خود مصطفیٰ نے فرش زمین سے اٹھا لیا، خود مصطفیٰ نے فرش زمین سے اٹھا لیا، اور فاطمہ نے اپنے گلے سے لگا لیا، اور فاطمہ نے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیر دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد کی حکایات کو انشاءاللہ
ہم اور آپ کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ سے جاتے جاتے گزارش ہے ان حکایات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔